یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے کہ اس وقت فلم و ڈراموں کے ذریعے ہماری نوجوان نسل کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ ان فلم و ڈراموں کے ذریعے نوجوانوں کو محبت کی وہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ آج انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ہم پاک محبت کر رہے ہیں، ہماری محبت تو بڑی پاکیزہ ہے، ہم تو بس گناہوں سے پاک ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم تو بس یہ محبت ایک ایسا مقدس جذبہ ہے جس کے ذریعے ہم دونوں آپس میں ملتے ہیں، ہماری بات چیت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن ذرا غور فرمائیں کہ کیا ہم ایز اے مسلم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ کیا قرآن اور حدیث کے اندر، خدا اور خدا کے رسول کے احکامات کے اندر اس چیز کی اجازت دی گئی ہے کہ ایک غیر مرد غیر عورت کے ساتھ جا کر مل سکتا ہے اور وہ یہ کہے کہ میری تو پاک محبت ہے، میری محبت پاکیزہ ہے اور اس پاکیزہ محبت کے تحت میں ان کے ساتھ ملتا ہوں؟ نہیں، یہ انتہائی غلط اور انتہائی غلط طریقہ ہے۔ آج کے نوجوان ایک اپنی ڈٹھائی پر ڈٹا ہوا ہے، یا ایک شخص اپنی ڈٹھائی پر ڈٹا ہوا ہے کہ نہیں میری تو محبت پاک ہے، صرف میرے کہنے سے کوئی پاک نہیں ہو جاتی۔ جب خدا اور خدا کے رسول نے اس عمل کو غلط فرما دیا اور اس چیز کو بتا دیا کہ یہ غلط ہے، یہ پاک نہیں ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں پاک کرنے والے؟ آج کا نوجوان اس محبت کو پاک کرنے کے لیے، اس محبت کے اس پاک جذبے کو ثابت کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا جتن کرتا ہے، اور آج پھر جب اسے ماں باپ سمجھاتے ہیں تو ماں باپ کو کہا جاتا ہے کہ ماں جی آپ کو کیا پتا، ابا جی آپ کو کیا پتا، آپ تو پرانے ذہن کے مالک ہیں، آپ کے دور میں ایسا نہیں تھا، لیکن یہ جدید دور ہے۔ لیکن ذرا غور فرمائیں کہ یہ جدید دور، جس جدید دور کو آپ کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا قرآن اور حدیث کے اندر ذکر نہیں ملتا؟ کیا اس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر آیات و احادیث مبارکہ نہیں ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا کوئی لایا عمل نہیں بتایا؟ اگر بتایا ہے تو پھر ذرا یہ بھی غور فرمائیں کہ آج اگر ایک شخص ایک نوجوان لڑکی کو ملنے کے لیے جاتا ہے، اس کے ساتھ اظہار محبت کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تم سے سچی اور پاکیزہ محبت کرتا ہوں، لیکن یہی الفاظ اگر اس کی اپنی بہن کے ساتھ کوئی کہے، کوئی اس کی ماں بیٹی کے ساتھ کہے، اس کے گھر والوں کے ساتھ کوئی کہے، تو کیا اس وقت بھی یہ یہی کہے گا کہ یہ پاکیزہ محبت ہے؟ اے مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج ہم غیروں کے طریقوں پر چل کر کبھی ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، کبھی روز ڈے مناتے ہیں، کبھی کوئی دن، مگر افسوس کہ ہمیں اپنے اسلاف کے ایام یاد نہیں ہیں، آج ہمیں اپنے بزرگان دین کے ایام یاد نہیں ہیں، آج ہمیں اسلام کی تاریخ یاد نہیں ہے۔ آج محمد بن قاسم نے جب ایک عورت کی پکار پر برِ صغیر پر آ کر ان کو کفار کے ساتھ مقابلہ کیا، وہ تاریخ ہمیں یاد نہیں ہے۔ آج ہمیں یاد ہے تو کبھی ویلنٹائن ڈے یاد ہے، کبھی ہیپی نیو ایئر کی وہ گندی راتیں یاد ہیں جو ہم شراب و رباب کے ساتھ گزارتے ہیں۔ آج ہمیں وہ راتیں یاد ہیں، وہ دن یاد ہیں، کفار کے ایام یاد ہیں، کفار کا نت نئے فیشن یاد ہیں، اداکاروں کے نام یاد ہیں، ہمیں فلم و ڈراموں کے نام یاد ہیں، مگر افسوس کہ ہمیں اصحابہ اکرام کے نام یاد نہیں، ہمیں اولیاء اکرام کے نام یاد نہیں، ہمیں اپنی نماز روزے کے بارے میں احکام یاد نہیں ہیں، ہمیں نماز و روزہ کے وہ شرعی مسائل یاد نہیں ہیں، اور افسوس کہ ہمیں قرآن صحیح طرح پڑھنا آتا نہیں ہے، اور ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہماری محبت پاکیزہ ہے۔ ارے محبت کرنی ہے تو اپنے رب اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرو، محبت کرنی ہے تو اس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرو، خدا کے اس رسول اور اس محبوب سے محبت کرو جن کی خاطر یہ کائنات بنائے گی، جن کی خاطر مجھے اور آپ کو بنایا گیا، جن کی خاطر یہ زمین بنائے گی یا آسمان بنایا گیا، جن کی خاطر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا، محبوب اگر میں نے تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ اے محبوب اگر میں نے تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اگر محبت کرنی ہے تو ان سے کرو۔ یہ ویلنٹائن ڈے منانا، یہ لڑکیوں کے ساتھ جا کے محبتوں کا اظہار کرنا اور یہ کہنا کہ مجھے تم سے پاکیزہ محبت ہے،
یہ الفاظ کہنے سے پہلے، کسی لڑکی کے پاس جانے سے پہلے، کسی نوجوان لڑکی کو پھول پیش کرنے سے پہلے، اور پھر اس کے ساتھ دعوی محبت کرنے سے پہلے یہ بات ضرور سوچئے گا کہ اگر یہی الفاظ، یہی پھول کوئی میرے گھر والوں کو پیش کرے، کوئی میری ماں بیٹی کو، کوئی میری بہن کو پیش کرے، تو کیا اس وقت بھی میں یہی کہوں گا کہ یہ پاکیزہ محبت ہے؟